ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے 13 جنوری کو اپنے مطالبات تحریری شکل میں حکومت کو دیے تھے۔ اس کے بعد حکومت کی مذاکراتی کمیٹی نے یہ کہہ کر ایک پریس کانفرنس کر دی تھی کہ کیونکہ پی ٹی آئی نے یہ جو تحریری مطالبات ہیں یہ پہلے میڈیا کو دے دیے تو اس لیے ہمیں بھی جواب دینا پڑا، لیکن اس کے باوجود ہم ٹائم لے کر 7 دن کا اس کے جو تحریری جواب ہے وہ پی ٹی آئی کو دیں گے۔ اب مذاکراتی جو کمیٹی ہے حکومت کی، اس کا اجلاس کل بھی ہوا، آج بھی ہوا، کل بھی ہوگا، جمعے کو بھی ہوگا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 28 جنوری کو اس کا باقاعدہ تحریری جواب جو ہے وہ دیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کو۔ عرفان صدیقی صاحب نے آج کیا بتایا، ان سے خاص کر جوڈیشل کمیشن کے قیام سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا وہ سنتے ہیں پہلے۔ تفصیل کے ساتھ ہم نے ان ساری جو ڈیمانڈز ہیں ان پہ اثر نو غور کیا ہے، لیگل مشاورت لی ہے، اور انشاءاللہ کل بھی میٹنگ ہوگی اور فرائیڈے کو بھی ہوگی، اور یہ طے ہوا ہے کہ 28 کو انشاءاللہ ہم اپنا تحریری جواب جو ہے وہ جس طرح انہوں نے ایک باضابطہ میٹنگ کے اندر ہمارے حوالے کیا تھا 16 تاریخ کو، اسی طرح ہم 28 کو ان کے حوالے کریں۔ تو سر جوڈیشل کمیشن نہیں بن رہا، یعنی نہیں بننے اور بننے کا سوال ابھی ہم نے طے نہیں کیا، اسی لیے ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ کن الفاظ میں اس پر بات کر رہے ہیں، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ ہم نے واضح طور پہ باور کرایا حکومت کو کہ یا کمیشنز 9 مئی کے اور 26 نومبر کے نہیں بنیں گے تو مذاکرات نہیں ہوں گے۔ نو کمیشنز، نو نیگوسیشنز۔ شامی صاحب، فیصلہ آ گیا، سزا ہو گئی، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، کل بھی ہنگامہ آرائی ہوئی، وزیر اعظم نے تقریر کرنی تھی، نہیں کی، آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایسا ہی ماحول دیکھنے کو ملا۔ ایسے میں حکومت جو مظاہرہ کر رہی ہے تحمل کا، بظاہر لگ رہا ہے کہ ہاں جی ہم تو تحریری جواب دیں گے، لیکن جو اپوزیشن ہے، پی ٹی آئی ہے، وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت جلدی میں ہے؟ پہلے تو یہ کہ جو قومی اسمبلی میں یا پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ ہو رہا ہے اس کا تو مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں، تو سزا ہوئی ہے تو اس پر ہنگامہ ہو رہا ہے، اپنا دل ٹھنڈا کر رہے ہیں یا ہلکا کر رہے ہیں۔ تو قومی اسمبلی میں تو اس طرح کے ہنگامے ہوتے رہتے ہیں، اچھا، اور دنیا کی اسمبلیوں میں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو میرا خیال جب کوئی تھوڑی بہت تھکاوٹ ہو جائے گی اچھا تو کچھ دھیمے پڑ جائیں گے، اچھا، تو وہ تو ایک معاملہ الگ ہے۔ لیکن جہاں تک کمیشن کا تعلق ہے، یہ جو ہمارے عمر ایوب صاحب ہیں یہ سیکرٹری جنرل نہیں، یہ تو سیکرٹری جنرل تو سلمان راجہ ہو چکے ہیں، یہ تو قائد حزب اختلاف ہے۔ ہاں جی، لیکن جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے ترجمان جو تھے پی ٹی آئی کے، وہ تو حامد رضا صاحب ہیں، خان صاحب نے ان کو مقرر کیا۔ بالکل۔ تو مذاکرات کے سلسلے میں جو بات بھی کرنی ہے وہ حامد رضا کو کرنی چاہیے۔ سر وہ بھی کچھ ملتی جلتی بات ہی کر رہے جو ہیں، بھی کر رہے ہیں، لیکن بات تو انہیں کرنی چاہیے نا، ترجمان سنا تو دیں، وہ ہے۔ سنائیں سر ذرا، انہوں نے ان ہاں کو بھی دکھائیے جی، حامد رضا صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ حکومت اب واضح طور پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان نہیں کرتی تو چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی، میں کیٹیگوریکلی یہ بات عرض کر رہا ہوں جی۔ جو بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب نے بھی اس کا واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ وہ ملاقات ہوئی ہے، بیرسٹر گوہر صاحب نے خود بھی کہہ دیا۔ احتجاج آپشنز میں سے ایک آپشن ہے، اپنی موقف تو ہمارا ساروں کا یہی ہے کہ حکومت کے بس میں کوئی چیز نہیں تھی، لیکن یہی کہہ رہے تھے 9 ماہ سے کہ سلسلہ سارا ہمارے قبضے میں ہے، اختیارات ہمارے پاس ہیں، فیصلہ ساز ہم ہیں، فیصلہ ہم کرتے ہیں۔ آپ سیاست کو اس حد تک لے جا چکے ہیں جہاں پر اب سیاست نہیں رہی بلکہ ذاتی دشمنیوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ حکومت میں آنے کے بعد ان تمام ٹرسٹوں کا حساب ہوگا جہاں سے لوگ ٹرسٹ کا نام بنا کر ذاتی مالی منافع حاصل کرتے رہے۔ یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں شاہد صاحب، جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا، چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی۔ تو وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 28 جنوری تک کمیشن نہیں بنتا تو پی ٹی آئی مذاکرات میں شریک نہیں ہوگی۔ بالکل۔ جب عرفان صدیقی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، جی ہاں، اور 28 جنوری کو جو ملاقات ہوگی اس میں ہم اپنی پوزیشن واضح کریں گے، کمیشن بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے، یا اس پر ان کے اعتراضات کیا ہیں اور اس میں مشکلات کیا ہیں جس کا جواب ان کو چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ مناسب بات ہو
کہ 28 جنوری کو ملاقات کر لیں اور حکومت کے اعتراضات سن لیں، کیونکہ اگر وہ گھر بیٹھ کر بائیکاٹ کر دیتے ہیں تو پھر تو بات چیت ٹوٹ جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ آلٹرنیٹ کیا ہے؟ مذاکرات کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے؟ تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ احتجاج مذاکرات کا آپشن کہہ رہے ہیں نا سر، کہ نہیں ہوگا تو پھر ہم احتجاج کریں گے. کرتے، پھر احتجاج کر لیں، پھر سڑکوں پہ آئیں گے، پھر ہنگامہ کریں گے، یا عدالتوں میں جائیں گے. پرانی روش. نہیں، عدالتوں میں پہلے کیا حاصل ہوا؟ سڑکوں پر آ کر پہلے کیا حاصل ہوا جب ہوگا؟ ہاں جی، 9 مئی ہوا اور 26 اور نومبر ہوا. پیچیدہ ہوئی نا صورتحال. بالکل. تو ٹھنڈے دل سے غور کر لینا چاہیے خان صاحب کو بھی، ان کے رفقا کو. باقی تو پھر ظاہر ہے کہ اپنی اپنی سیاست ہے، ان کو کوئی روک تو نہیں سکتے ہم، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ماضی کے واقعات ہیں ان کا بھی تجزیہ کر لیں اور مستقبل کی جو صورت گری ہے اسے کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں. بات چیت جو ہے جب شروع ہوئی ہے تو اتنی آسانی سے اس کو نہ توڑا جائے اور کوشش کی جائے کہ وہ آگے بڑھے. صحیح ہے. اور جو بھی نتیجہ نکلے اس میں اتنی جلد بازی کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا سر، آج عرفان صدیقی صاحب تھے، نوید قمر صاحب تھے، مذاکرات علیم خان صاحب، خالد مخصی، اسحاق ڈار صاحب، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی وہاں پر تھے قانونی، کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے وہ دینی تھیں اپنی فائنڈنگز. اچھا، اس میں اعجاز الحق صاحب بھی تھے.